باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. باب نمبر کون سا جی؟ 12. کس بارے میں یہ باب ہے؟ باب ہے اس بارے میں، باب ما قدم من مالہ فہو لہ. باب میں وضاحت ہوگی اس بات کی کہ جو قدمہ اس نے آگے بھیجا. کس نے؟ انسان نے. جو مال انسان نے آگے بھیج دیا من مال ہی، اپنے مال میں سے، فہو لہ، وہی اس کا مال ہے. کیا سمجھیں آپ اس سے؟ جو مال آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، اللہ کی راہ میں لگا دیا، یہی مال آپ کا ہے. جو مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے یہ آپ کا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ وارثوں کا ہے. جو مال پڑا ہوا ہے کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے. اس مال پہ وہ عیاشی کریں گے. اور آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، یہ مال آپ کا ہو گیا. یہ قبر میں آپ کے کام آئے گا، یہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، یہ جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنے گا. تو باب واضح ہو گیا جی. باب کیا ہے؟ باب میں وضاحت اس چیز کی کہ ما قدم من مالہ، کہ جو اس نے آگے بھیجا، یعنی کہ انسان نے، من مال، اپنے مال میں سے، فہوا، وہی مال ہے، لہو، اس کا. امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث مجھے بتائی عمر بن حفص نے، عمر بن حفص بن غیاث، اور وہ کہتے ہیں حدثنی ابی، مجھے یہ حدیث بتائی تھی میرے ابا جی نے، میرے باپ نے. ان کے باپ کا نام کیا جی؟ دیکھیں، بولیں. حفص بن غیاث. کون ہے؟ حفص بن غیاث. اور وہ کہتے ہیں حدثنا الاعمش، ہمیں یہ حدیث بتائی تھی امام اعمش نے، سلیمان بن مہران الکوفی نے. قال حدثنی ابراہیم التیمی، اور اعمش کہتے تھے کہ مجھے یہ حدیث بتائی ہے ابراہیم بن یزید بن شریک التیمی نے، عن الحارث بن سوید. اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کس سے؟ حارث بن. اور بھائی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں چاہے کون لے کر آ رہا ہے کون نہیں. میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، وہ رکھ کے بھی چلے جاتے ہیں اور آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایسے نہ کریں نا. تو ابراہیم تیمی کس سے حدیث لے رہے ہیں؟ حارث بن سوید التیمی الکوفی سے. قال، وہ کہتے ہیں قال عبداللہ، کہ عبداللہ نے کہا، میرے وہ دوست جن کے ہاتھ میں یہ نوٹس نہیں ہیں، آئندہ نوٹس اپنے پاس رکھا کریں. جب احادیث آپ کے سامنے ہوں گی پھر صحیح سمجھ بھی آتی ہے، اور لکھنے سے مزید توجہ ادھر رہتی ہے اور ذہن میں معلومات بیٹھتی بھی ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ آپ خالی ہاتھ نہ بیٹھیں، آپ کے پاس یہ احادیث موجود ہوں، تو اس میں زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہے. تو حارث بن سوید التیمی کہتے ہیں قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا. عبداللہ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود. کتنے راوی ہو گئے ذرا دیکھیے گا؟ 6. عمر بن حفص، ان کے والد حفص، اعمش، ابراہیم، حارث، عبداللہ، 6 ہو گئے. تو امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان 6 راوی ہیں. تو سند کون سی ہوئی؟ سداسی ہوئی. سداسی، 6 واسطوں والی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے ہاں اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ تم میں سے کون ایسا ہے جسے اپنے مال سے زیادہ پیارا مال اپنے وارث کا لگتا ہو؟ سمجھے نا؟ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر ہر ایک کو اپنا مال زیادہ پیارا لگتا ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا اللہ کے رسول جس کو اپنے مال کی بجائے وارث کا مال زیادہ پیارا لگتا ہو.
قال تو آپ نے کہا فإنما له ما قدم، تو پھر انسان کا مال وہ ہے ما قدم جو اس نے آگے بیچ دیا. کدھر بیچ دیا؟ بینک کے ذریعے آگے آخرت کی طرف بیچ دیا. آخرت کے بینک میں جو جمع کروا دیا وہ اس کا انسان کا مال ہے. ومال وارثہ ما اخر، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو انسان نے پیچھے چھوڑ دیا. ما اخر آگے نہیں بھیجا بلکہ پیچھے چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرح طرح کی مثالیں دے کے ہمیں سمجھا رہی ہیں، اور ایک ہم ہے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں بار بار آپ دنیا کی حقیقت واضح کر رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ اتنی عظیم بات بھی آپ بتا گئے کہ بھی اپنی آخرت بنا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جنت میں محل اپنا تعمیر کر لو اپنے مال سے. کنجوسی کرتے رہیں گے تو یہ مال آپ کے وارثوں کے پاس رہے گا، وہ اس میں سے کھائیں پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، آپ کو پھر کیا ملے گا؟ لیکن فوت ہوتے وقت یاد رکھیے گا، فوت ہوتے وقت سارا مال اللہ کی راہ میں کر دینا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا. ہاں جب آپ صحت مند ہیں، موت کا فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، اس زمانے میں جتنا اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں لگائیں. لیکن فوت ہوتے وقت یہ کام کرنا، اپنے وارثوں کو محروم کر دینا، تو فوت ہوتے وقت آپ کو اپنے مال میں سے کتنی وصیت کی اجازت ہے جی؟ 1/3 کی. کتنی کی اجازت ہے؟ 1/3 کی. 1/3 سے زیادہ کی وصیت آپ نہیں کر سکتے. چلیں جی. ہاں یہ یہاں پہ جو سند ہے نا، یہ علماء کرام کی ایک اور محنت دیکھیں، کیا کیا علماء کرام نے محنتیں کی ہیں. یہاں پہ یہ محنت انہوں نے کی ہے، بتاتے ہیں کہ جتنے راوی ہیں سارے کے سارے کوفہ کے ہیں. یہ سارے کے سارے راوی کون ہیں؟ کوفہ کے. کہیں پہ سارے کے سارے راوی مدینہ کے ہوتے ہیں، یہاں پہ سارے کے سارے راوی کہاں کے ہیں؟ کوفہ کے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے بھی چونکہ اپنی آخری زندگی کہاں گزاری تھی؟ کوفہ میں، تو ان کو پھر کوفہ کی نیشنلٹی مل گئی تھی. محدثین کے ہاں بھی یاد رکھیے گا، محدثین بھی 4 سال کے بعد نیشنلٹی دے دیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ جو راوی کسی شہر میں 4 سال رہا ہے، محدثین اس کو شہر کی طرف منسوب کر دیتے تھے. یعنی کہ ایک آدمی مدینہ رہا، پھر جا کے 4 سال کوفہ بھی رہا، تو کہتے تھے مدنی ثم الکوفی، کہ آدمی مدنی ہے بعد میں کوفی بن گیا. تو یہ سند ساری کیا ہے؟ کوفی ہے. چلیں جی.